والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دی توفیق اور وہ دے خاص فضل نال جس ذوق اور محبت دے نال تسی حضرات کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نال یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی بھی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے. دنیا دے اندر یہ آواز ٹھیک ہے، آواز نہیں، یہ کوشش کو بند کر کے آواز رکھو لو، ساتھ آواز ٹھیک ہے. دنیا دے اندر یہ میں نے پتا جتے رکھنا ہے، اسی دی آواز ٹھیک ہے، ایکو بیس بند کر کے آواز ذرا ٹھیک کرو. دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ آج تلک پیدا ہو چکے نے یا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے،
مختلف انساناں دیاں مختلف طبیعتاں نے، کوئی نرم مزاج، کوئی ذرا تلخ اور گرم مزاج ہے۔ کسی اندر خوبیاں زیادہ نے، خامیاں گھٹ نے، کسی اندر خامیاں زیادہ نے، خوبیاں گھٹ نے۔ یعنی کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، جتنا بھی نیک ہوئے او دے اندر خوبیاں بھی پائیاں جاندیاں نے اور خامیاں بھی پائیاں جاندیاں نے۔ لیکن ایک ذات اور ایک ہستی، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جیڑے خوبیاں دا مجسمہ، خوبیاں دا مرکہ نے، انہاں اندر خوبیاں ہی خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، خامی پائی جاندی نہیں۔ اللہ ذو جلال نے خوبیاں بے شمار عطا فرمائیاں، بلکہ میں اگر اس طرح کہاں کہ دنیا دے اندر او خوبی نہیں جڑی آمنہ دے لال اندر موجود نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے ہر خوبی دی اخیر مصطفیٰ علیہ السلام تے فرما دیتی ہے، بلکہ انج کہہ لو کہ تمام انبیاء علیہ السلام دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے، جو خوبیاں تمام نبیانوں اللہ نے عطا فرمائیاں، وہ ساریاں اکٹھیاں کر کے آمنہ دے لالچ رکھ دیتیاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اند ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ رأيت ولا سمعت بمثله ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام اور اس عظیم ہستی تو جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اور دنیا دے اندر جتنے لوگاں دے اندر خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، خامیاں بھی پائیاں جاندیاں نے، مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے ایسا عظیم تے ایسا بہترین بنایا۔ حضور علیہ السلام دے اندر جو خوبیاں نے، جو صفتاں نے، جو خصوصیات نے، اللہ ذو جلال والاکرام نے مصطفیٰ نو کچھ ایسیاں اضافی خوبیاں عطا فرمائیاں نے کہ جیڑیاں عام لوگاں دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں۔ بلکہ میں اگر ایک قدم اس کو اگے جاواں، مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ ذو جلال نے بہت ساریاں ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے کہ جیڑیاں نبی پاک تو پہلا کسے نبی نو بھی ملیا نہیں۔
مصطفیٰ علیہ السلام نو انہاں خوبیاں نال سرفراز فرمایا. آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمائیے. کچھ اجتماعی اور مشترکہ اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. اینا لفظہ نال اور اس انداز نال اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول. جاگ دے ہو نا. ہاں راشد صاحب نے تو بڑا ماشاءاللہ جاندار خطاب سنایا. حافظ حبیب الرحمن مدن پوری ماشاءاللہ تشریف فرمانے. مولانا خالد اعظم آبادی حفظہ اللہ، شیخ عبد الرحمن صاحب، مولانا مختار سلفی صاحب. حاجی راشد صاحب پیچھے بیٹھ رہے ہیں، تسی بھی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ تشریف لے آؤ. ہاں اچھا یہ تو پیچھے نکلن نو پروگرام ہونا. توجہ فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال نے مجموعی لحاظ نال انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول. کبو ہمت کرو ویسے بھی چمڑا منڈی تیل کر. میں دس رہا سن شیخ عبد الرحمن کافی دیر پہلا جدو ایتھے حاضری لوان واسطے آیا سا ادو بالکل چھوٹی جی میں سموہ سے کچھ نہیں ماسے. الحمدللہ ایڈا عظیم الشان اللہ نے مرکز بنا دیتا ہے توحید و سنت دا. دعا فرماؤ اللہ اس مرکز نو رہی دنیا تک آباد رکھے. اس مسجد دے منتظمین، معاونین، خطیب، قاری صاحب، استاد صاحب اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما لے. توجہ کرے آدھے ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. مجموعی لحاظ نال اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا جنہیں رسول اساں دنیا تے بھیجے نے انہاں جو باز نو باز دے اساں فضیلت عطا فرمائیے. اور اس فضیلت دے انداز کی نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے منہم من کلم اللہ. انہاں جو کئی ایسے نے جنہاں نال اللہ ذوالجلال نے آپ گلاں کیتیاں نے، آپ ہم کلام ہوئے نے. رب العالمین نے آپ انہاں نال گفتگو فرمائیے. اور تسی اندازہ کرو ہم کتنا بڑا اعزاز ہے براہ راست ایتھے ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی مشیر یا جناب علاقے دا کوئی بڑا افسر او دے نال ساڈے تہاڈی کو گل بھاویں 2 منٹ ہو جائے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی، سنبھالیا ہی نہیں جاندا. اور بادشاہ آج ایم پی اے صاحب نے آپ میرے نال رابطہ کیتا ہے، آج ایم این اے صاحب نے آپ میرے نال رابطہ کیتا ہے دنیاوی لحاظ نال یہ بھی بڑے احساس دی بات ہے. لیکن او دی عظمت تے شان دے کیا کہنے جنہیں نال ڈائریکٹ باتاں عرش والا رب کردا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے منہم من کلم اللہ. انہاں جو کئی ایسے نے جنہاں نال اللہ ذوالجلال آپ گلاں کیتیاں نے، آپ ہم کلام ہوئے نے. اللہ وہ کون ایسے عظیم نبی نے جنہاں دا تذکرہ تسی اس انداز نہ فرما رہے ہو، جنہاں نال تسی آپ ہم کلام ہوئے ہو. فرمایا قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لو. رب دے بڑے پیارے نبی سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام سردیاں دیاں رات دا اندھیرا اپنی اہلیہ محترمہ نو نال لیا، منزل پا منزل سفر طے کر دے تشریف لے جا رہے ہیں. ہن اے تے تانوں اندازہ ہے پتہ ہے کہ رات دے اندھیرے چ دور کتے تھوڑی بھی روشنی ہوئے تے
اندازہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ تے روشنی ہو رہی ہے، آگ بڑھ رہی ہے یا کوئی بلب چل رہا ہے، یعنی اندھیرے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اجے نبوت نہیں ملی، اجے اللہ ذوالجلال نے نبوت دا پیغام نہیں عطا فرمایا، اپنی اہلیہ محترمانوں نال لیا، آپ منزل با منزل تشریف لے جا رہے ہیں، رات دے اندھیرے اندر دور نظر پئی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اپنی زوجہ محترمانوں فرمان لگے اسی ذرا ایتھے ٹھہرو، میں پتہ کر کے آواں، آگ مل گئی تے سیک لواں گے، سردی ہٹا لیں گے، نہ ملی کو بندہ بشر مل گیا راہ پوچھ لیں گے، تسلی کر لواں گے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ دا قرآن تذکرہ فرما رہا ہے، ازرا نارن ازرا نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک، سبحان اللہ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جدوں اس روشنی دے لاگے پہنچے نا، اس شولے دے قریب پہنچے نا، تے اچانک آواز ہوندی ہے، یا موسیٰ، فیصلہ بادیو، اور جنگل ویرانہ ہوئے، لاگے پنڈ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، حتیٰ کہ بندہ بشر کوئی نہیں، اچانک آواز آئے، بندہ پریشان تے ہو جاندہ ہے، آواز آ رہی ہے، آواز دین والا نظر نہیں آ رہا، آپ دے بڑے قدم، تے پھر آواز ہوندی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، پیاریا میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ ایک معمولی احساس ہے، معمولی گل ہے، انی انا ربک فاخلع علیک، پیاریا جتی ذرا پیچھا لا گیا، فاخلع علیک، جتی ذرا پیچھے اتار کے آ کیوں، انکا بالوادی المقدس طوی، ایک جگہ بڑی پاکیزہ ہے، ایک جگہ بڑی مقدس ہے، اس تو بھی اگلی گل، سبحان اللہ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ پیاریا میں توانوں نبوت واسطے چن لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، لین آگ گہنے، لین آگ گہنے مل پگ گئی، لین آگ گہنے مل نبوت دی پگ گئی ہے، لین آگ گہنے مل رب گیا ہے، لین آگ گہنے لب پیغمبری گئی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا شوال عربا، یہ تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جنہاں نو
تسا کوہ طور تے بلایا، کوہ طور تے بلا کے ہم کلام ہوئے، کوہ طور تے بلا کے گلاں کیتیاں۔ اللہ اسی آمنہ دے لال دے بارے پوچھنا چاہنے ہاں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے سوال کرنا چاہنے ہاں۔ تسا مصطفیٰ نو کوہ طور تے بلایا، فرمایا نا نا نا۔ اللہ احد پہاڑ تے بلایا، فرمایا نا نا نا۔ اللہ کتھے بلایا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بیت اللہ تو بیت المقدس اپنے مصطفیٰ نو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام جس رات معراج تو واپس تشریف لے آئے نا، تے حضرت بی بی ام ہانی دے گھر رضی اللہ تعالی عنہا حضور سویرے نکلن لگے نا گھروں، تے آپ فرماتے نے ام ہانی جی آقا، فرمایا راتی میں بیت المقدس دیکھا ہے۔ بیت المقدس مکے تو تقریباً 1.25 مہینے دا سفر ہے، ایک پاسے کاراں بساں موٹراں ہوائی جہاز کے دور نہیں، گھوڑے خچر اونٹ پیدل ایلی ذرائع نے 1.25 مہینہ جاندیاں تے 1.25 مہینہ آؤندیاں، 2.5 مہینے دا سفر۔ تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام ہانی راتی میں بیت المقدس دیکھا ہے۔ تے ام ہانی پتہ کیا عرض کر دیا نے، سونے ہو سانو دس لیا جے نا، باہر نہ کسی نو نہ لیا۔ حضور کون ہے؟ یہ کنے مننا دے؟ حضور باہر نکلے، ابو جہل بدبخت ہر ویلے سیٹ ٹوچ رہندا ہے، حضور نہ ملاقات ہو گئی، کہنے لگا سنا بھائی کو نمی تازی۔ آقا فرماتے نے نمی تازی سننی ہے تے لے پھر سن لے، راتی میں بیت المقدس دیکھا ہے۔ واقعی میں ہاں، کہنے لگا اس گل تے پکے ہو؟ میں بالکل پکا ہوں۔ گیا کو اپنے گماشتے کو دوست یار سجن لے کے آیا، حضور میں آ کے کہنے لگا جیڑی گل ادوں کہن ڈے سو ہن بھی کہو گے؟ فرمایا ہن بھی کہنا، راتی میں بیت المقدس دیکھا ہے۔ انہاں نوں موقع مل گیا، جا ملے جناب ابو بکر نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر ایک گل تے دس، اگر کوئی بندہ یہ آکھے میں راتوں رات بیت المقدس گیا بھی ہاں تے واپس بھی آ گیا، گل منن چاہندی ہے؟ فرماندے نے عقل نہیں مندی، عقل نہیں مندی۔ نہیں پھر بھی فرمان لگے نہیں مندی، نہیں پھر بھی۔ صدیق فرماندے نے تو کہنا کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر ہر ویلے محمد ہی کرتا رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گل کسی عام بندے نے نہیں کیتی، تیرے محمد نے آکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈے ورگا ہوندا بندہ ٹھیک ہے یار، تحقیق تے کرنی چاہیے نا، ایڈا بھی کہدا تعلق ہویا بھی اکھاں بند کر کے بندہ پیچھے ٹریا رہا۔ صدیق تینوں رب نے ایویں نہیں یارے غار بنایا۔ فرمان لگے او بے وقوفا گل سن لے، اے گل جے کسے عام کیتی ہوندی تے عقل واقعی ہی نہیں مندی، اور اگر آمنہ دے لال نے کیتی ہے پھر میرا ایمان ہے کہ رب العالمین لے جا بھی سکتا ہے تے واپس لے آ بھی سکتا۔ بولو جھوٹ آکھیا، 100% تو بڑھ کے سچ آکھیا، رب العالمین لے جا بھی سکتے نے، بلکہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ جدو واپس تشریف لے آ رہے سن تے آپ فرماتے ہیں جبریل ایک گل ہی بڑی انہونی ہے، کتھے مکہ، کتھے بیت المقدس تے کتھے سات آسمان، تے ایک کون منے گا؟ جبریل نے کہا سی سونیو اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا، اور کوئی منے نہ منے صدیق تے منے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو رب العالمین نے بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا، سبحان اللہ۔ پھر ایتھوں اللہ ذوالجلال نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اللہ کتھوں تک فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ اسی مصطفیٰ دے بارے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ساڑھا ایمان ہے اور نبی بھی اللہ تے اس نبی تے نازل ہون والی کتاب بھی اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفعت والے، اعلیٰ منصب تے مقام والے، اور نہ تے نازل ہون والی کتاب بھی اللہ تے افضل ہے۔ اور جدو آمینہ دے لال دیواری آئی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب دل نے اپنی محبت دا اظہار کی دے اندر الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں تے میرے نبی دا شان کو جو تورات انجیل عیسیٰ ملی، موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کو جو رہیے لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو رہیے موسیٰ کہ کوہ طور زمزم اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ نو ستاں آسماناں تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ یہ پہلی خوبی نبی پاک علیہ السلام دی جیڑی ہور کسے نبی نو لبی، نبی پاک تو علاوہ کوئی نبی سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچیا، اتے پہنچیا تے صرف آمنہ دا لال ہی پہنچیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں ست آسماناں تو اتے سدرۃ المنتہا تک اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پہنچایا۔ میں قربان تے صدقے جاواں اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے خوبی، اے صفت، اے خصوصیت صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائی، اور اے ہوئی تے وجہ رب العالمین نے باقی
جتنے مسائل نے حج دا مسئلہ جبریل پیغام لے کے زمین تے آیا رمضان دا مسئلہ جبریل پیغام لے کے زمین تے آیا زکات صدقات خیرات دا مسئلہ جبریل زمین تے پیغام لے کے آیا اور جدوں نماز دی واری آئی اللہ نے نبی نو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اوتھوں تک بلایا ہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ایتھوں تک راز کیے یہ جے حکمت کیے فرمایا میں لوگاں نو دسنا چاہنا ستے زمینہ میرے نبی دے قدماں دے تھلے ستے آسمان میرے مصطفیٰ دے پیراں دے تھلے 14 طبق نبی دے پیراں دے تھلے تے نبی 14 طبقاں تو اونچا ہے میرا مصطفیٰ 14 طبقاں تو اونچا پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کیویں پہنچ گیا نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرا براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اقصا دے وچ نشان گئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے سوڑے ہو اینا لمبا پیڑا کر کے آئے ہو کتھے مکہ کتھے شام کتھے بیت اللہ کتھے بیت المقدس کتھے پہلا دجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا سوڑے ہو اینا لمبا پیڑا کر کے آئے ہو تے آئے بھی ساڑھے پراؤنے ہو آئے بھی ساڑھے مہمان ہو بڑے گھر دے مہمان بن کے آئے ہو ہن ویلے ہتھی نہیں جانا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا لے جا تحفہ پاک اللہ سانو پکے سچے نمازی بنا اولیوں نے ذرا آکھیا دے کتے قبول نہ ہو گیا دعا تے کر پڑھنی پڑھانی مرضی نہ لے قسمت نہ لے اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو پکے نمازی بنا لے جا تحفہ پاک اور پار ہولا ہو گیا پار بھلا کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام دا ویلے نالی ٹکر پہ نبی علیہ السلام بڑے گھروں تشریف لے آ رہے ہو تے سناؤ کوئی لبا بھی ہے فرمایا رب نے بڑا کچھ عطا فرمایا تے نال 50 نمازاں بھی دتیاں موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ سرکار تسی 50 دیاں 50 ہی لے کے ٹر چلے ہو پڑھنیاں مویا مر گیا تے میں پھر کہنے لگے رب نو عرض کرو کہ ذرا پار ہولا کر چھڑے حضور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 50 دیاں
5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات, سناؤ جی کنیاں کو بچیاں نے؟ فرمایا ہن تے 5 رہ گئیاں نے. حضرت موسیٰ فرماندے نے میں تجربہ کر کے آیا, کوئی نہیں جے نہ پڑھنی, 5 بھی کوئی نہیں جے نہ پڑھنی, ایک پھیرا اور لاؤ. اور رب العالمین فرما رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل لکلمات اللہ. سونیوں ساڑھے کلمے بدلیا نہیں کر دے, ساڑھا پیغام دے ساڑھی گل بدلیا نہیں کر دے. اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو جا کے میرا پیغام دے دیو, سچے دل نال 5 پڑھ لیا جے, میں ثواب پھر بھی 50 دا ہی عطا کر چھڑاں گا. لے جا توفہ پاک نمازاں دا, وال سکھ جا عجز نیازاں دا. میرے ملک تے حوراں سکھ دینی, پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی خوبی اے وے, نبی پاک تو علاوہ کوئی نبی اوتھے پہنچ سکیا نہیں. نمبر 1. نمبر 2, حضور علیہ السلام دی ایک اور خوبی جڑی اور کسے نبی نو میسر نہیں آئی. آپ فرماندے نے میری امت ساریاں امتاں نالوں بہتی ہوئے گی. اے بھی نبی پاک دی خوبی ہے, صفت ہے, خصوصیت ہے. آپ فرماندے نے میری امت ساریاں امتاں نالوں زیادہ ہوئے گی, بڑھ کے ہوئے گی. بلکہ آپ فرماندے نے ایک دفعہ میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں تے میں ویکھیا, ہن تسی نبیاں دے حوصلے دا اندازہ فرماؤ کتنے رب نے حوصلے عطا فرمائے. حضور فرماتے نے میں ایک نبی ایسا ویکھیا ساری زندگی واز کیتا ہے, خطاب کیتا ہے, دعوت حق لوگاں نو پیش کیتی ہے, ساری زندگی صرف ایک کوئی بندہ مسلمان. اسی دے کالے پہ گئے نا مولوی بھی کسی لے جماعتاں بھی کالیاں بہ جاندیاں. وہ آدھے نے تہانوں مولوی بڑے سانو مسیتاں بڑیاں, مسیتاں لے آدھے نے تہانوں مسیتاں بڑیاں سانو مولوی بڑے. نبیاں نے ساری زندگی انتظامیہ دا گلا شکوا کی, مسجد نہیں بھری. مولوی نے گھروں کٹ کے لے انہوں نے مسجد نہیں بھری. مقصد مسجد بھرنا نہیں, مقصد یہ کہ رب کسی دے دل تے گل دا اثر پیدا کر دے. مسجد بھرنا ضروری نہیں, 20 سال 30 سال ایک جگہ تے اگر بندہ خطبہ دے میں نمازاں پڑھائے جماعتاں کرائے تے کسی تے توحید و سنت دا اثر نہ ہوئے, اس بھری مسجد نو کی کرنا ہے؟ 10 بندے بھی ہون تے رب 5 دے بھی دل پھیر دے وے, زندگی دا مقصد پورا ہو جائے. ساری زندگی آپ فرماتے نے واز کیتا ہے, ایک کوئی بندہ مسلمان ہویا, اور آپ فرماتے نے امتاں پیش کیتیاں گئیاں نا تے میں ویکھیا بہت بڑی ایک امت آ رہی ہے. میں پوچھا جبریل یہ میری امت ہے؟ عرض کر دینے نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. وہ دے تو بعد اس تو بھی بڑی, اس تو بھی زیادہ ایک امت آ رہی ہے. تے جبریل عرض کر دینے سونیوں اے تو ہٹی امت ہے, تے جیڑے اگے 70,000 آؤں ڈے نے, اینا 70,000 نو اللہ بغیر حسابوں جنت عطا کر دے گا. ہن نبی علیہ السلام نا مسجد دے اندر تشریف لے ہوندے, نماز پڑھاندے, فارغ ہوندے, جلدی گھر تشریف لے جاندے, پھر ہوندے, پھر نماز تو فارغ ہو کے جلدی گھر چلے جاندے. صحابہ پریشان ہو گیا, خیر ہو گئے, کوئی پریشانی تے نہیں, گھر کوئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے کوئی پرابلم تے نہیں, کوئی مسئلہ تے نہیں. حضور آئے, صحابہ نے پوچھ لیا حضور خیریت ہی ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں.
میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں، مینوں دسیا گیا تواڈی امت دے 70,000 اللہ انہاں نوں بغیر حسابوں جنت عطا فرمائے گا۔ تے میں اودن تو لے کے دعا کردا ساں پیا، یا اللہ امت میری سب تو بہتی ہے تے 70,000 بڑا تھوڑا ہے، امت بہتی ہے 70,000 بڑے تھوڑے نے۔ تے میں اودن دی رب کولوں دعا کردا ساں پیا، تے سونیو پھر کی بنیا؟ آپ فرماتے نے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا ہے۔ قرآن ویسے بھی رحمان دا وعدہ ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف سوف یعطیک ربک فترضی۔ سونیو میں تانوں راضی کر چھڑاں گا، میں قربان جاواں۔ سونیو رب نے تانوں کیویں راضی کیتا؟ آپ فرماندے نے اگے صرف 70,000 سی، ہن ہر 1000 نال 70,000 ود گیا، ہر 1000 نال 70,000 ہن ود گیا ہے۔ میں قربان جاواں، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری امت سب نالوں زیادہ ہوے گی، اور واقعتاً اعزاز دے شرف صرف آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی دا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک شرف تے ایک خوبی تے خصوصیت ایوے، شفاعت کبرا دا حق ملنا تے آمنہ دے لال روئی ملنا۔ انبیاء تے اور بھی بڑے نے، لوگ پریشانی دے عالم اندر جناب آدم علیہ السلام کول گیا، حضرت نوح علیہ السلام کول گیا، جناب خلیل اللہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام دے کول گیا، سارے والوں جواب مل گیا۔ آج اسی رب دے دربار جو تواڈے کام نہیں آ سکدے، اے سارے اکٹھے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام والا آ گیا نے۔ حضرت اللہ نے تانوں اپنے خاص کلمے نال پیدا فرمایا، آؤ آج رب دے دربار دے ساڈے سفارشی بن جاؤ۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایویں پھر دے او لمبے چمبے، ایتھے کم آونا تے محمد کریم نے آونا۔ لوگ پریشانی دے عالم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، اور میں تے کہا کرنا وہاں آکے آندے ہونگے حضرت حضرت آدم نے صفیح اللہ، نوح نے نجیح اللہ، جناب ابراہیم نے خلیل اللہ، اسماعیل نے ذبیح اللہ، جناب موسیٰ نے کلیم اللہ، عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام۔ اے اللہ دے نبی جی کوئی نہیں ٹردا، تسی چلو تسی جے حبیب اللہ۔ آؤ رب دے دربار تے ساڈی سفارش کر دیو۔ آپ فرماندے نے میں نال جاواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا۔ بعد آندے نے کہ اے جڑے ساڈے دنیا دے دن رات نے، وہ تے دن ایک دن 1000 سال دا، اور حالت کی ہے دعا فرماؤ اللہ سانو اس دن دیاں سختیاں تو بچا کے رکھے۔ حالت کی ہے، کیفیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے سورج سوا نیزے تے ہوئے گا۔ ایک حدیث ہے چاہتا ہے 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ عربی میل سرمجو دیکھا جائے، سرمجو میں کہڑا فارسی بولن لگ گیا، سرمجو جدھر سرما باندھے ہو، اینو بھی عربی چ میل آندے۔
ایک میل دے فاصلے تے سر تو سورج ہوئے گا. چلو اے میل اگر نہ بھی ہوئے دوسرا میل ہوئے جڑا عام اسی استعمال کرنے ہیں وینے ہیں. آج سورج کروڑا میل دے فاصلے تے درجہ حرارت 50-52 تک پہنچ جائے تے لوگ پجن لگ پہ دے. جتن کروڑا میل دے فاصلے والا سورج ایک میل دے فاصلے تے آئے گا کی کیفیت ہوئے گی, کی حالت ہوئے گی. دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے. اللہ انہاں اوکھیاں منزلہ تے ساڑھا آپ معاون تے مددگار بن جائے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے میں نال ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا تے اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدہ لمبا سجدہ کراں گا. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین مینوں اس ویلے یاد کران گے, کوئی کلمے سکھلان گے, میں انہاں کلمیاں نال اپنے اللہ دی ثنا تے حمد بیان کراں گا. تے اللہ ذوالجلال بالآخر فرمان گے ارفع راسک. اے خصوصیت صرف مصطفیٰ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ارفع راسک, اے میرے محبوب اپنا سر چکو, سوال کرو تو ہوتا میں دئی جاواں گا, تسی منگی جاؤ میں عطا کری جاواں گا. میرے آقا سر سجدے جو چک لیں گے تے اللہ فرمان گے منگو کی منگ دے ہو. تے میرے آقا علیہ السلام اے فرمان گے میری برادری, میرے رشتہ دار, میرے سجن, میرے احباب, میرے قریبی انہاں نو جلدی جنت داخل کر دے. نہیں, حضور سر چک کے آکھن گے رب امتی, رب امتی. میرے آقا سر سجدے دے اندر رکھیا تے منظر کی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. سار سجدے جو چک لے سونا, سار ارفع راسک, سار سجدے جو چک لے سونا. اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے, سار سجدے جو چک لے سونا. اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. میرے آقا سر سجدیوں اپنا اٹھان گے تے آکھن گے کی امت میری بخشو مولا, امت میری بخشو مولا. دوجی گل میں تاں کرنی ہے, امت میری بخشو مولا. دوجی گل میں تاں کرنی ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں جنہ اطاعت کیتی تیری اپنی مرضی نال نہیں, جدھر منہ آیا اٹھا کے چلے گئے. کدی اودا پلہ پھڑ لیا, کدی اودے پیچھے ٹر گیا, کدی اودی گل من لے. اے میرے محبوب اے نہیں جنہیں لائی گلی اودے نالی ٹر جلی. اے جے نہیں سونے ہو اسیں تواڈی مننے آ. میں قربان جاواں جنہ اطاعت کیتی تیری جنت اج اودے نہ کرنی. جنہ اطاعت کیتی تیری جنت اج اودے نہ کرنی. اے میرے محبوب ارفع راسک, اپنا سر مبارک اٹھاؤ, سر تو عطا تسی منگ دے جاؤ میں عطا کردا جاواں گا.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک خوبی تے صفت بھی صرف نبی پاک دیے اور کسی نبی دے حصے چ نہیں آئے. اور میرے آقا علیہ السلام آپ دی ذات گرامی ہوے جیڑی خوبی نبی چے عام لوگاں وچ نہیں. ساڈی کیفیت کی ہے؟ سو جانے آتے سجے کھبے دا کوئی پتہ رہندا نہیں. نبی پاک دی خوبی ہے وے آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے پر دل جاگدا رہندا ہے. اکھاں سو جاندیاں نے آپ دا دل جاگدا رہندا ہے. سبحان اللہ. اور یہ گل میں نہیں کہہ رہا کسی خطیب دی خطابت دا رنگ ٹنگ نہیں. خود آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماتے نے میں لیٹیا سا میرے کول ملائکہ آئے آ کے ایک دوجے نہ گفتگو کر دینے بہم. ایک آندہ آہووا کیا ہے اوہی ہستی ہے اوہی شخصیت ہے جنہیں پر رب نے سانو کا لیا. دوسرا کہنے لگا نام جی ہاں اوہی ہستی ہے. کہنے لگا جے اوہی نے زن ہو پھر اینا دا وزن کرو پھر اینا نو تولو. آپ فرما دے نے ترازو لگا دیتا گیا اور وزن کرن لگے نے ایک پلڑے چمینوں بٹھایا تجھے پاس ایک اور آدمی بٹھایا تولن لگے تے میرا پاسا پارا نکلیا. ادھر انہاں 5 بندے بٹھائے میں 5 نالوں بھی پارا. ادھر انہاں 20 بٹھائے میں 20 نالوں بھی پارا. ادھر انہاں 100 بٹھایا میں 100 نالوں بھی پارا. ادھر انہاں 1000 بٹھایا میں 1000 نالوں بھی پارا. ایک گل ہے کنوں تولن ڈے ہو تے کنہ نہ تولن ڈے ہو. ایک 10 20 100 1000 سارا جہان بھی اگر ایک پلڑے اندر رکھو محمد دا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتا. صلی اللہ یعنی اللہ جلال والی کرام نے مصطفیٰ علیہ السلام نو کچھ خاص چیزاں خوبیاں خصوصیتاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جو اللہ دے پاک پیغمبر دے علاوہ عام انسانہ جو ہٹ کے بھی انبیاء نو بھی اللہ جلال نے عطا نہیں فرمائیاں. ایسے عظیم نبی دا اللہ سانو سارے انو تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.